السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں بہت عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دل نہیں جا معاملات جو سیاست کے ہیں پاکستان میں وہ کچھ اس طرح نہیں رہے، اور میں سیاست کے معاملات سے ان کی یوٹیوب ویڈیوز بنانے سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ کچھ یہ معاملات ہو رہے تھے اور میں کبھی کبھی ویڈیو ڈالتا رہا ہوں، لیکن تواتر سے نہیں ڈال سکا، صرف اس لیے کہ میں سچی بات ہے ان باتوں سے تنگ ہوں۔ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی بھی بندہ سیریس نہیں ہے، کوئی بھی بندہ سنسیئر نہیں ہے، مخلص ہو کر ملک کی خدمت نہیں کرتا۔ جو بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی ہاتھ لگے، اور جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں ان کو نوازا جائے کہ ساماؤ۔ اب یہ جو کچھ ہوا پاکستان میں، عمران خان کی حکومت گئی، اور جو میجر پارٹیاں ہیں وہ JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM اور نون لیگ ہے، انہوں نے باب پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، یہ سب پارٹیاں، لیکن یہ جو بڑی ہیں، یہ جو ہے ان کے بینیفیشر ہیں، یہ ان کو فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ۔ اب ان کو یہ ہوا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہے اس نے وزیر خارجہ کا جو ہے وہ دابی سنبھال لیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ان کا الف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب صورتحال یہ بننے نہیں لگ رہی ہے کہ یہ ان میں سے چلاک کون ہے۔ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس کے بارے میں کہ کس نے کس جگہ کسی کو دھوکہ دیا، اب وہ کس جگہ وہ نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ میں فائدہ لوں گا، یعنی کہ کیا یہ فضل الرحمان نے کیا، کیا یہ پیپلز پارٹی نے کیا؟ MQM تو چھوٹی جماعت ہے، تو ان کو جس طرف بھی جائیں وہ فائدہ ہوتا ہی رہتا ہے ان کو، اور نون لیگ جو ہے وہ اس میں پسی نظر آتی ہے، جو میں ذاتی طور پر دیکھتا ہوں۔ تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ جب میں سوچتا ہوں نا کہ یہ فائدہ کس کو ہوا اور چلاکی کس نے کس کے ساتھ کی، تو میں پتہ کیا سوچتا ہوں کہ زرداری نے سب پارٹیوں کے ساتھ چلاکی کر دی۔ یہ سب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی گیم کر دی ہے زرداری نے۔ وہ کہتے ہیں زرداری سب پہ بھاری، یہ وہی زرداری ہے جب عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر، یعنی کہ کہا جا رہا تھا، ابھی 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے، کہا جا رہا تھا کہ یہ مرنے والا ہے، یہ مر جائے گا، جس طرح کے حالات اس کے نظر آ رہے ہیں وہ چلا نہیں جا رہا تھا اس کے ساتھ۔ اب وہ جوان ہو کر پھر رہا ہے، کسی قسم کی سپورٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ عصا کے بغیر چلتا ہے، وہ کسی سپورٹ کے بغیر چلتا ہے، کوئی اس کو تھام کے نہیں رکھتا، اور لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں کرتا وہ۔ یعنی کہ اس نے جو میرا خیال ذاتی یہ خیال ہے کہ جو بہت بڑی گیم ہے وہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ تو کی ہی کی، لیکن اور وہ کہتا بھی ہے کہ ہم نے کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں سارے جو عمران خان کے اتحادی تھے وہ میں نے وہ اس کے ساتھ سے ان کو متنفر کیا، اور وہ عمران خان کو ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ گئے، ہمارے پاس آ گئے۔ لیکن جو اس نے وہ گیم پنیل کی ہے وہ ایک بہت بڑی ہے، اور اس کا اب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہے جو اس نے حلف اٹھا لیا ہے وزیر خارجہ کا، یعنی کہ وزیر خارجہ اس کو بنا دینا، وہ بھی نون لیگ کے لیے کتنے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، جب جو نون لیگ والے ہیں وہ زیادہ تر وزیر خارجہ نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے نہیں رکھتے کہ تاکہ ان کو جا کر کوئی غلط ایسی بات نہ کہہ دیتے جو وہ نہیں چاہتے۔ یعنی کہ جو ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ اپنے ساتھ ہی اس کا قلمدان بھی رکھتا ہے، تو کہ باہر جا کر وہ بات کرتا نہیں ہے، نہ لوگ اس کو بات کرتے ہیں، نہ اس کو بیچارے کو انگلش آتی ہے، تو جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ فوٹو اس کا دکھاتے ہیں، تصویر دکھاتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، تو پھر عمران خان کی دکھاتے ہیں کہ یہ جو گل مل رہا ہے، تو یہ نواز شریف جو ہے ایک سائڈ پہ کھڑا ہے بیچارہ اس لیے کہ اس کو زبان نہیں آتی، تو پنجابی میں تو وہ لوگ باتیں نہیں نہ کرتے، انلیس وہ جو کو بندہ ساتھ لے کر پھرے، جو اس کو جب باتیں لوگوں کو بتاتا رہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ صورتحال بنتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے پاس قلمدان رکھتا ہے کہ کوئی بھی جو خارجہ پالیسی ہو اس کے ماورائے جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں کوئی نہ بات کرتے، یعنی کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں اور کوئی بندہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ کتنا مشکل ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو
جس کو بہت برے الفاظ میں پاکستان میں یاد رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا تک ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو مرد بھی نہیں مانتے، اس بندے کو وزیر خارجہ بنا دینا۔ اور اب کیا سوچتے ہیں کہ جو وزیر خارجہ بنا ہے وہ اپنے باپ کی باتیں سنے گا، یا وہ نون لیگ کی باتیں خود سنے گا، یا پیپلز پارٹی جو ہے تو وہ تو اسی کی پارٹی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی پیپلز پارٹی کے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ جب بیٹھیں گے تو وہ اپنا لائے عمل اختیار کریں گے خارجہ پالیسی کے لیے، یا وہ شہباز شریف کی باتیں سنے گا، یا نواز شریف کی، یا مریم نواز کے پاس بیٹھ کر وہ اس کو سے پوچھے گا کہ میں نے باہر جا کر کیا بات کرنی ہے۔ نہیں اس طرح ہونا۔ اب جو زرداری ہے اس نے کیا کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو زرداری ہے اس نے ایک بہت بڑی گیم کھیل دی ہے ساری پارٹیوں کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے پورے ملک میں سوائے سندھ کے، تقریباً اپنی موت آپ مر چکی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ووٹ بینک نہیں بچا۔ اگر جب وہ جاتا ہے، وہ بلاول بھٹو جاتا بھی رہا ہے جیسے آزاد کشمیر میں آیا، تو لوگ چلے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن جو ووٹ بینک ہے ان کا بالکل کام ہو گیا تھا۔ اب میرا خیال ہے یہ بات ہے، اس وقت اس نے سوچا ہے زرداری نے کہ میں یوں کرتا ہوں، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس نے پارٹی ایک انتہائی بہت ہوشیاری سے، بہت چالاکی سے اس نے اپنی پارٹی جو ہے نا وہ 1 منٹ میں ریوائیو کر دی ہے۔ یعنی کہ امیجن کریں کہ جب یہ ان کی اب سیٹ ایڈجسٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر الیکشن ہو جاتی ہیں جلدی تو یہ علیحدہ الیکشن نہیں لڑیں گے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ہو گئے ہیں جو آؤٹ ہو چکے تھے کمپلیٹلی، اور جب وہ وزیر خارجہ بن گیا بلاول بھٹو تو اس کا اثر رسوخ جو ہے، اگر اس نے بالکل ہی بونگیاں نہ ماری اور ایک متوازن جو ہے کردار ادا کیا خارجہ پالیسی میں، تو یہ ہوگا کہ ووٹ بینک بھی ان کا بننا شروع ہو جائے گا، اور لوگ ان کو جو ہے نا ووٹ دینا شروع ہو جائیں گے، باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، کہ وہ سوچیں گے کہ یہ اب سیریس سیاستدان بن چکا ہے یہ، اور اب لرننگ پروسیس جو ہے وہ اس میں وہ تواتر کے ساتھ حصہ لے رہا ہے۔ میرا خیال ہے جو سب کچھ جو ہے نا اس میں جو سب سے لوز کریں گے نا وہ جو ہے نون لیگ والے جو لوز کریں گے۔ نون لیگ والے جو آنے والا وقت ہے اس میں MQM JUI ان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جس کو فائدہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہوگی ریگارڈ لیس کچھ بھی ہو جائے، اور جو نقصان ہوگا وہ نون لیگ کو ہوگا جو کچھ مرضی ہو جائے، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ اگر ان کی سیٹیں ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی والے کہیں کہ ہر دفعہ آپ ہی پھر وزیر اعظم بنے۔ ابھی تو بن گئے ہیں نا، الیکشن ہو جائیں تو پھر جیت جاتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں نے ان کو پھر وزیر اعظم نہیں بننے دینا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی بھی صدر کا معاملہ چل رہا ہے، اور صدر کے معاملے میں وہ جو زرداری جو مرنے والا تھا ویل چیئر پر بیٹھ کر کوٹوں میں جاتا تھا، وہ صدر بننے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ بہت چالاکی اور ہوشیاری سے ایک بہت بڑی گیم جو ہے زرداری نے کھیل دی ہے، اور عمران خان کے خلاف نہیں کھیلی۔ سچی بات ہے کہ جو وہ بہت شاطر بندہ ہے، اور اس نے جو کھیل کھیلا ہے وہ ساری پارٹیوں کے ساتھ کھیلا ہے، انکلوڈنگ جو ہے MQM، کیونکہ وہ ان کو استعمال کرے گا، اپنا اثر رسوخ ان کا بڑھے گا، کیونکہ کوئی بھی نہیں، یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ MQM والے جو ہے نا کل وزیر اعظم بن جائیں گے پاکستان کے، نہیں نہ ہوگا، وہ ساری لوگوں کو استعمال کرے گا، کام کرائے گا، پیسے دے گا، اور جب کام ہو جائیں گے تو وہ کہے گا کہ اس کا کریڈٹ لے گا۔ ایک بہت بڑی جو صورتحال ہے جو یہ کلیئر ہونے والی ہے آئندہ چند مہینوں میں، جب الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اور سچی بات ہے، آپ یاد رکھیں گے کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ابھی یہ بالکل ٹھیک اور صحیح ثابت ہونے والی ہیں، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے جس نے گین کیا ہے نا، اس میں ایک ریوائیو کیا ہے نا زرداری نے اپنی پارٹی کو، سچی بات یہ ہے کہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس کا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔